بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل یہ گفتگو چل رہی تھی، بھول کر کسی شخص نے افطار کر لیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، لیکن کھانے پر کسی شخص کو مجبور کیا گیا اور اس نے کھا پی لیا، افطار کر لیا، یا خطاً کسی شخص نے افطار کر لیا، مثلاً وضو کر رہا تھا، کلی کرنے کے وقت اس نے قدر بے احتیاطی کی اور پانی حلق کے اندر داخل ہو گیا، تو اکراہ والی صورت میں اور خطا والی صورت میں روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ تو اب ناسی کے حکم پر قیاس کر کے خاطی اور مکرہ کے اندر عدم فساد صوم کا حکم دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ناسی کا عذر اور خاطی اور مکرہ کا عذر جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ اس لیے کہ بھول کر جو انسان افطار کر لیتا ہے وہ اپنے ارادہ اور اختیار سے نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ نسیان ایک عذر سماوی ہے جو من جانب اللہ ہوتا ہے، بندہ وہاں پر معذور ہوتا ہے، اس کا اختیار شرعی زائل ہو جاتا ہے، برخلاف اکراہ کے اور خطا کے۔ یہاں پر بندہ افطار جو کرتا ہے، کھاتا پیتا یا جو کچھ کرتا ہے اپنے ارادہ اور اختیار سے کرتا ہے، یہاں پر اس کا جو اختیار شرعی ہے وہ زائل نہیں ہوتا ہے۔ وہاں پر جہاں عذر من جہت اللہ ہے گویا وہ اللہ کی طرف وہ مضاف ہو گیا، اور جو عذر من جہت العبد ہے وہ بندے کی طرف منسوب ہوگا۔ تو جب وہ من جہت اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نسیان پیدا ہوا، تو صاحب حق کو یہ حق ہے کہ اپنا حق وہ ساقط فرما دے، مگر بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ صاحب حق کا حق کیا کر دے، وہ ساقط کر دے۔ تو فرماتے ہیں وَلَا لِتَعْدِيَةِ الْحُكْمِ مِنَ النَّاسِ فِي الْفِطْرِ، بھول کر افطار کرنے والے انسان کے عدم فساد صوم کا حکم مکرہ اور خاطی کی طرف متعدی کرنے کے لیے تعلیل کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ عُذْرَهُمَا، اس لیے کہ مکرہ اور خاطی ان دونوں کا جو عذر ہے یہ ناسی کے عذر سے کیا ہے وہ کم ہے، اعلیٰ درجے کا نہیں بلکہ ادنیٰ درجے کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناسی کا نسیان یہ اس کے ارادہ اور اختیار کے بغیر صاحب حق اللہ عز و جل کی جانب سے ہوتا ہے، برخلاف خاطی اور مکرہ کے افطار کے یہ صاحب حق اللہ عز و جل کی طرف مضاف نہیں بلکہ خود خاطی اور مکرہ یعنی بندے کی طرف مضاف ہے۔ یہ عذر اللہ کی طرف سے ناشی نہ ہوا بلکہ یہ عذر بندے کی طرف سے ناشی ہوا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر یہ حکم نہ دیا جائے گا جو ناسی کا حکم تھا عدم فساد صوم کا۔ فَكَانَ تَعْدِيَتُهُ إِلَى مَا لَيْسَ بِنَظِيرِهِ، لہذا اگر ناسی فی الفطر کا حکم خاطی اور مکرہ کی طرف ہم متعدی کریں تو فرماتے اس حکم کا تادیہ، اس اصل کے حکم کا تادیہ ایسی فرع کی طرف ہوا جو فرع اصل کی نظیر نہیں، جو فرع اصل کی طرح نہیں۔ اس لیے کہ اصل کے اندر جو عذر پایا گیا من جہت اللہ پایا گیا وہ بندے کے اختیار سے نہیں پایا گیا، اور یہاں خاطی اور مکرہ میں جو عذر ہے وہ من جہت العبد ہے، بندہ کے ارادہ اور اختیار سے۔ وَلَا لِشَرْطِ الْإِيمَانِ، کیا مطلب؟ اے لا يستقیم التعلیل، اور علت تعلیل کرنا درست نہیں ہے۔ کفار یمین اور کفار ظہار کے رقبہ میں ایمان کی شرط
قرار دینے کے لیے۔ یہ مسئلہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ کفار یمین اور کفار ظہار کے اندر ایمان کی شرط قرار دینا، سمجھ رہے ہیں، قیاس کرتے ہوئے کفار قتل کے رقبہ پر یہ درست نہیں، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے ایسا فرمایا۔ کسی مقام پر میں نے بتایا تھا، ایک بحث آئی تھی نا ادھر کہ مطلق جو ہے مقید کے اوپر معمول ہوتا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں، وہ اسی پر کیا ہے قیاس کرتے ہیں، ایک ہی حادثہ یہاں پر کیا ہے، وہ حادثے الگ الگ ہیں، قتل کا حادثہ الگ، یمین ظہار کا حادثہ، یہ سب الگ الگ واقعات، الگ الگ نہ قضیہ، الگ الگ نہ حادثہ ہے۔ تو فرماتے ہیں حکم اگرچہ ایک ہے مگر حادثہ کیا ہے، وہ الگ الگ ہے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ کہیں پر تقیید مقصود ہوتی ہے، کہیں اطلاق مقصود ہوتا ہے، کہیں تشدید اور تغلیظ مقصود ہوتی ہے، کہیں تخفیف اور تیسیر مقصود ہوا کرتی ہے۔ جیسے حادثات ہوتے ہیں ویسے ہی وہاں پر کیا ہوتا ہے، حکم قتل کا معاملہ کتنا عظیم معاملہ ہے، اس کے بنسبت ظہار اور قسم کو دیکھیں تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو اسی کو فرماتے ہیں کفارہ قتل کے اوپر قیاس کر کے کفارہ ظہار اور کفارہ یمین کے اندر ایمان کی شرط قرار دینے کے لیے تعلیل جو انہوں نے امام شافعی نے فرمائی، یہ تعلیل کیا ہے، درست نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے صدقات کے مصارف میں، کس میں، صدقات کے مصارف میں تعلیل کرنا درست نہیں ہے۔ کیا مطلب، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے فقیروں کو صدقات واجبہ دینا جائز نہیں، جس طریقے سے زکوٰۃ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ تو حنفیہ یہ فرماتے ہیں کہ صدقات واجبہ کے کفارے کے اندر، یعنی صدقات واجبہ کے مصارف کے اندر ایمان کی شرط قرار دینے کے لیے جو ہے وہ قیاس کرنا کس کے اوپر، کفارے وغیرہ کے اوپر، فرماتے ہیں یہ تعلیل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بعض نہیں آگی کیوں تعلیل کرنا جائز نہیں ہے، فرماتے لِأَنَّهُ تَعْدِيَةٌ إِلَى مَا فِيهِ نَصٌّ بِتَغْيِيرِهِ۔ قیاس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ جو مقیس ہے، کیا مقیس علیہ کے اندر تو نص ہے ہی، مقیس کے اندر کوئی نص وارد نہ ہو۔ یہاں پر جس مقیس اور جس فرع کے اندر، چاہے وہ کفار ظہار ہو، چاہے کفار یمین ہو، چاہے وہ صدقات واجبہ کے مصارف ہوں، فرماتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ خود نص وارد ہے ظہار اور قسم کے کفارے میں، صدقات واجبہ کے مصارف کے اندر، تو جب فرع کے اندر نص وارد ہے تو قیاس کی جو شرط تھی کہ فرع میں کوئی نص وارد نہ ہو، اب وہ شرط پائی نہ گئی۔ اس بنیاد پر کفار یمین اور ظہار کے اندر ایمان کی شرط قرار دینے کے لیے اور صدقات واجبہ کے مصارف میں مصارف کے مومن ہونے کے لیے ایمان کی شرط قرار دینے کے لیے تعلیل درست نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر اصل کے حکم کا تادیہ ایسی فرع کی طرف، ایسے مقیس کی طرف ہے جس کے اندر نص موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں یہ تادیہ کیا جا رہا ہے بتغییر ہی، اس مقیس کے، اس فرع کے حکم کی تغییر کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے یمین اور ظہار کے کفارے کے اندر جب وہ رقبہ مطلق ہے اور آپ نے اس کو ایمان کی قید سے مقید کر دیا تو حکم کے اندر کیا ہو گئی، تغییر ہو گئی۔ اسی طریقے سے صدقات واجبہ کے مصارف میں جب شارع نے ایمان کی کوئی قید نہ رکھی، اس کو مطلق رکھا، آپ اس کو ایمان کی قید سے مقید کر دیں تو یہ تقیید اس اطلاق کو باطل کرنے والی ہے کہ نہیں باطل کرنے والی ہے۔ والشرط الرابع، چوتھی شرط یہ ہے کہ اصل یعنی مقیس علیہ کا حکم تعلیل کے بعد اسی پر باقی رہے جس پر وہ قبل تعلیل تھا، یعنی تعلیل سے پہلے جو حکم تھا مقیس علیہ کا وہی حکم بعد تعلیل بھی باقی رہے۔ لأن
تغییر حکم النص فی نفسہ بالرائے باطل، فرماتے ہیں اس لیے کہ نص کا حکم فی نفسہ متغیر کرنا رائے کے ذریعے یہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ کما ابطلناہ فی الفروع، جیسا کہ فروع کے اندر ہم نے اس چیز کو باطل قرار دیا ہے۔ تو اب یہ تو بالکل واضح ہے کہ رائے کے ذریعے حکم نص کو باطل کرنا یہ کیا ہے؟ خود ہی باطل ہے، اس لیے کہ حکم نص جو ہے وہ حکم شارع ہے بازمگی، اور اس کے سامنے جو ہے وہ بندے کی رائے جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، ابطال نہیں کر سکتے ہیں، تغییر نہیں کر سکتے ہیں، تخصیص تقیید یہ سب ہوتا ہے، کہیں کہیں کوئی قید وغیرہ لگاتے ہیں، مگر یہ کہ سرے سے اس حکم ہی کو کیا کر دیا جائے؟ باطل کر دیا جائے، وہ حکم ہی باقی نہ رہے، یہ جائز نہیں۔ تخصیص وغیرہ تو ہوتی رہتی ہے، بات سمجھ رہے ہیں، مگر ایسے نہیں ہوتی، وہ بھی کسی نص کی روشنی میں وہ تقیید تخصیص وغیرہ کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ چوتھی شرط یہ ہے کہ تعلیل کے بعد اصل کا حکم، مقیس علیہ کا حکم، نص سے ثابت حکم اسی پر باقی رہے جس پر وہ تعلیل سے پہلے تھا، اس لیے کہ نص کا حکم متغیر کرنا یہ فی نفس ہی باطل ہے۔ کما ابطلناہ فی الفروع۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ تعلیل سے پہلے جو حکم تھا وہی حکم جو ہے وہ تعلیل کے بعد بھی باقی رہے، ہم آپ کو دیکھتے ہیں لا تبیعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء میں کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم اشیاء ستہ کو ایک دوسرے کے مقابل میں بیچو، تو صرف ایک ہی صورت ہے بے کے جائز ہونے کی، جب وہ دونوں کے دونوں عوض کیا ہوں؟ مماثل ہوں، برابر ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مگر ایک کم ہے اور ایک زیادہ ہے، یا یہ کہ ایسے تخمینے سے، اندازے سے اٹکل تم بیچو تو یہ جائز نہیں۔ گویا معیار شرعی جو ہے، قدر شرعی جو ہے، اس کے معیار پر اگر ہو کہ دونوں مقدار برابر ہوں تو یہی ایک صورت جائز ہے، باقی صورتیں کیا ہیں؟ ناجائز ہیں۔ تو اب یہ عام ہے کہ لا تبیعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء کی برابر جن اشیاء ستہ یا ان کے مماثل کی بے جائز ہے، چاہے وہ قلیل ہوں یا کثیر ہوں۔ حالانکہ آپ کے ہاں یہ قید ہے کہ اگر بیع الحفنہ بالحفنتین کوئی کرتا ہے، قلیل کو آپ نے خاص کیا کہ نہیں خاص کیا؟ بھائی ایک مٹھی چاول کے بدلے میں 2 مشت چاول لینا کیا ہے؟ جائز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بیع الحفنہ بالحفنتین جو ہے یہ جائز ہے، اور آپ یہ کہتے ہو، یہ خاص کرتے ہو، جبکہ نص کا حکم یہ چاہتا ہے چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو، سب کے اندر تفاضل کیا ہے؟ وہ ناجائز ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ اصل میں اعتراض ہوتا ہے۔ تو اس کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو الا سواء بسواء فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف مساوات کی ایک حالت ہے جس کو چھوڑ کر کے جتنی حالتیں ہیں ان ساری حالتوں کے اندر یہ بیع کیا ہے؟ وہ ناجائز ہوگی، اشیاء ستہ یا ان کے مماثل کی۔ اب ہم مساوات کی حالت کو جو دیکھتے ہیں تو عرف اور عادت کے اعتبار سے، یعنی عادت ناس جس چیز کے اوپر قائم جاری شائع ہے، لوگوں کی عرف کے اندر جو چیز معتاد متعارف ہے وہ یہی ہے کہ مساوات کے ساتھ وہ کس کے اندر بیع کرتے ہیں؟ کثیر کے اندر۔ کس کے اندر؟ کثیر کے اندر۔ اور کثیر کی ایک مقدار اور اس کا ایک معیار بھی شرعی مقرر خود شارع نے فرمایا کہ اس کے ذریعے کہ چاہے وہ صاع ہو یا کیا ہو، نصف صاع ہو، اس لیے نصف صاع سے جو کم ہے وہ کثیر کے تحت آتا نہیں۔ کس کے تحت آتا نہیں؟
کثیر کے تحت آتا نہیں، قدر شرعی کے تحت آتا نہیں۔ تو جب وہ گویا قدر شرعی کے تحت وہ داخل نہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ شارع نے صرف مساوات کو مرخص فرمایا ہے، اور مساوات کس کے اندر صرف ثابت ہوتی ہے؟ وہ کثیر کے اندر ثابت ہوتی ہے، عرف اور عادت کے اعتبار سے قلیل کے اندر ثابت ہوتی نہیں ہے، اور نصف ساع سے جو کم ہے وہ کثیر کے تحت داخل نہیں بلکہ قلیل کے تحت داخل ہے۔ تو گویا اس ارشاد کے تحت وہ نصف ساع سے جو کم قلیل ہے بیع الحفنہ بالحفنتین وہ داخل ہی نہ ہوا۔ کہ یہاں یہ کہا جائے کہ نص سے جو حکم ثابت تھا قبل تعلیل وہ تعلیل کے بعد بدل گیا ہے، بلکہ نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد ہی سے یہ بات ثابت ہے کہ صرف مساوات کی حالت میں یہ بیع جائز ہے، اور مساوات عرف اور عادت کے اعتبار سے کثیر کے اندر ثابت ہے، اور قلیل جو ہے وہ مساوات سے کیا ہے؟ خارج ہے۔ فرماتے انما خصصنا القلیل من قولہ علیہ السلام، ہم نے قلیل کو یعنی نصف ساع سے جو کم ہو، کبیع الحفنہ بالحفنتین، ایک مشت چاول کے بدلے میں ایک مشت گیہوں کے بدلے میں 2 مشت گیہوں کا بیچنا ہمارے ہاں کیا ہے؟ جائز ہے۔ ہم نے قلیل یعنی قدر شرعی، معیار شرعی سا یا نصف سا سے جو کیا ہو کم ہو، فرماتے ہیں قلیل کو ہم نے خاص کر لیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد لا تبیعوا الطعام الا سواء بسواء سے، باوجود کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد پاک جو ہے یہ عام ہے، چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو۔ یہ اعتراض کرتے ہیں اصل میں مخالفین کہ تم لوگوں نے جب اس حدیث کے اندر قدر و جنس کے ذریعے ربا کی حرمت کی تعلیل کی اور حرمت کو تم نے غیر طعام کی طرف متعدی کیا، تو اب وہی نصف ساع سے جو کم ہے یعنی بیع القلیل بالقلیل کو تم نے تفاضل کے ساتھ جائز قرار دیا۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ لا تبیعوا الطعام بالطعام، سرکار کے اس ارشاد سے ہم نے قلیل کو جو خاص فرمایا لأن استثناء حالت التساوی دل على عموم صدره فی الاحوال الا سواء بسواء، فرماتے ہیں مساوات کی حالت کا شارع کا استثناء فرمانا دل، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صدر استثناء لا تبیعوا الطعام بالطعام، استثناء کو ہٹا دیجئے تو صدر استثناء کیا بچتا ہے؟ لا تبیعوا الطعام بالطعام، کہ تم طعام کے بدلے میں طعام کو نہ بیچو کسی بھی حال میں مگر ایک حالت، یعنی ایک حالت کو چھوڑ کر کسی بھی حالت میں تم بیع نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ مساوات کی حالت کا استثناء فرمانا الا سواء بسواء سے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صدر استثناء لا تبیعوا الطعام بالطعام یہ عام ہے فی الاحوال، تمام احوال کے اندر، بعض دن میں آگئی، اور احوال جو متداول ہیں عرف کے اندر وہ کتنے ہیں؟ وہ 3 ہیں۔ عرف کے اندر جو احوال متداول ہیں کتنے ہیں؟ وہ 3 ہیں۔ ایک میں نے بتایا تھا مساوات، کیا ہے؟ مساوات۔ دوسرا کیا ہے؟ مفاضلت، تفاضل کے ساتھ بیع کرنا۔ اور عرف کے اندر تیسری حالت جو متداول ہے وہ مجازفت ہے۔ کیا ہے؟ مجازفت ہے، اندازے سے، تخمینے سے، اٹکل سے ایسے ہی بیع کر دینا۔ یہ 3 حالتیں ہو گئیں۔ آپ چاہے مساوات کو لے لیں، چاہے تفاضل کو لے لیں، اور چاہے مجازفت کو لے لیں، یہ سب کے سب کثیر کے احوال ہیں۔ کس کے احوال ہیں؟ اس کے احوال ہیں کثیر کے احوال ہیں۔ اس سے بعض ذہن میں آ گئی کہ بیع الکثیر ان 3 حالتوں کے اندر صرف ایک ہی حالت مساوات کے اندر کیا ہے؟ وہ جائز ہے۔ بعض میں گئی رہ گیا بیع القلیل فمسکوت عنہ غیر مذکورۃ فی المستثنی منہ ولا فی المستثنی،
رہ گیا قلیل کی بے کرنا، نصف ساع سے کم کی تفاضل کے ساتھ بے کرنا، یہ مسکوت عنہ ہے جو نہ مستثنی منہ کے اندر مذکور ہے نہ مستثنی کے اندر مذکور ہے، اس لیے کہ مستثنی جو ہوا وہ صدر استثناء سے ہوا، اور صدر استثناء جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کثیر ہی کے نہ اعمال ہیں۔ اب جب وہ داخل ہی نہ ہوا قلیل نہ مستثنیٰ میں نہ مستثنیٰ منہ میں، تو اپنی اصل یعنی عبارت اصلیہ کے اوپر وہ باقی رہا، تو اب یہاں پر بیع القلیل بالقلیل تفاضل کے ساتھ کیا ہو گیا؟ جائز ہو گیا، حتی یجوز بیع الحفنہ بالحفنہ۔ اسی کو فرماتے ہیں اس لیے کہ مساوات کی حالت کا استثناء یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صدر استثناء تمام احوال کے اندر کیا ہے؟ عام ہے، اور احوال کیا ہیں؟ عرف کے اندر متداول احوال وہ کیا ہے؟ 3 ہیں، اب وہ تینوں کی تینوں کیا ہیں؟ وہ کثیر ہیں، اور ان تینوں میں سے صرف ایک حالت کے اندر بے کو جائز قرار دیا گیا۔ فرماتا لن یثبت اختلاف الاحوال الا فی الکثیر، فرماتے ہیں احوال کا اختلاف جو ہے نہیں ثابت ہوتا ہے مگر کس کے اندر؟ کثیر کے اندر۔ فصار التغییر بالنص مصاحبا للتعلیل، تو اصل کے حکم میں کس میں؟ اصل کے حکم میں یہ تغییر کیا مطلب؟ کہ قلیل کی بے جائز ہے تفاضل کے ساتھ، کثیر کی بے تفاضل کے ساتھ جائز نہیں۔ فرماتے ہیں اصل کے حکم میں یہ تغییر خود دلالت النص کے ذریعے حاصل ہوئی۔ کس کے ذریعے حاصل ہوئی؟ کہ نص ہی نے یہ بتا دیا کہ اس کے اندر وہ احوال کثیر داخل ہیں، احوال قلیل داخل نہیں ہیں۔ تو نص فرماتے ہیں اصل کے حکم میں یہ تغییر جو پیدا ہوئی ہے یہ نص یعنی دلالت النص کے ذریعے پیدا ہوئی ہے، یہ رائے کے ذریعے پیدا نہیں ہوئی ہے کہ یہ کہا جا رائے کے ذریعے حکم نص کا ابطال ہے۔ مصاحبا للتعلیل، فرماتے ہیں اصل کے حکم میں حاصل ہونے والی یہ تغییر دلالت النص کے ذریعے جو حاصل ہوئی ہے یہ اس تعلیل کے مصاحب ہے، اس تعلیل کے ساتھ ہے۔ لا بھی اے لا بالتعلیل، یہ تغییر دلالت النص کے ذریعے ہوئی، نہ کہ یہ تغییر ہماری تعلیل کی وجہ سے اور ہماری رائے کی وجہ سے جیسا کہ تمہارا یہ گمان ہے۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَوَازُ الْإِبْدَالِ فِي بَابِ الزَّكَاةِ ثَبَتَ بِالنَّصِ لَا بِالتَّعْلِيلِ۔ آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ فی خمس من الابل شاتن، کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں تو اس میں ایک بکری کیا ہے؟ زکوٰۃ کے طور پر موجود ہے۔ حنفیہ پر شوافی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب شارع نے عین شات کو واجب قرار دیا تو اب زکوٰۃ کے اندر بکری ہی کو پیش کرنا کیا ہے؟ جائز ہونا چاہیے۔ حالانکہ آپ یہ کہتے ہیں چاہے بکری پیش کرے یا بکری کی قیمت پیش کرے زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ ادا ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی کیا ہے؟ نص کے حکم کی تغییر ہے کہ شارع نے تو عین شات کو واجب قرار دیا، آپ یہ کہتے ہیں چاہے عین شات دے یا یہ کہ شات کی وہ قیمت دے، تو تغییر ہے کہ نہیں تغییر ہے؟ نص کا حکم تو یہ ہے، آپ کہتے ہو اپنی تعلیل کے ذریعے کہ چاہے یہ دے چاہے وہ دے زکوٰۃ سے عہدہ برا ہو جائے گا، سبک دوش ہو جائے گا۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں اسی طریقے سے زکوٰۃ کے باب میں عین کے بجائے اس کے عوض، اس کے بدل، اس کی قیمت کے پیش کرنے ادا کرنے کا جائز ہونا یہ بھی نص ہی سے، کس سے؟ نص ہی سے ثابت ہے، یعنی دلالت النص سے ثابت ہے، ہماری تعلیل سے نہیں ثابت ہے۔ بات میں آ گئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنے بھی دابہ ہیں سب کا رزق جو ہے وہ اللہ ہی کے ذمہ کرم پر ہے۔ کس پر ہے؟ ظاہر سی بات ہے انسان کے رزق کے جو طریقے ہیں وہ صرف وہ عقل ہی شرب ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی رزق کے بہت سے احوال ہیں، اس کے بہت سے طریقے ہیں، بہت سی راہیں ہیں، سب کی کفایت وہ عین شات سے کی نہیں جا سکتی ہے، سب کی کفایت عین شات سے نہیں کی جا سکتی ہے۔
اب اگر عین شات ہی کے اندر منحصر کر دیا جائے تو لازم یہ آئے گا کہ رب العالمین جو من اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، جس کے کلام سے بڑھ کر کے کسی کا سچا کلام نہیں، گویا وہ اپنے اس کلام کے اندر صادق نہ ہوگا۔ ایک طرف تو مجھے ارشاد فرما رہا ہے کہ سب کا رزق جو ہے، سب کی روزیاں جو ہیں وہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، صرف بکری کے ادا کر دینے سے یا غلے کے ادا کر دینے سے کیا ان کی ساری حاجتیں، ساری ضرورتیں کیا پوری ہو سکتی ہیں؟ تو اس نص نے اس بات کو بتایا کہ چاہو تم ان کے عین کو ادا کرو یا عین کے بدل اس کے عوض اس کی قیمت تو ادا کر دو، جس سے ان کی ساری ضرورتیں کیا ہو جائیں، وہ پوری ہو جائیں۔ اسی کو انہوں نے فرماتے ہیں نص سے ثابت ہے، یہ تعلیل کی وجہ سے ثابت نہیں ہے۔ لأن الامر بإنجاز ما وعد للفقراء رزقا لهم وما من دابة في الارض الا على الله رزقها نہ فرمایا، تو فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فقراء کے لیے، اس کے لیے فقراء کے لیے جس چیز کا وعدہ فرمایا ہے، رزقا لهم، ان کے رزق کے طور پر کہ سب کا رزق، سب کی روزی اللہ ہی کے ذمہ کرم ہے، سب کا رزاق کون ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ اس چیز کے پورا کرنے کا حکم جس کا وعدہ فرمایا رب العالمین نے فقراء کے لیے ان کے رزق کے طور پر، جیسا کہ مومن دابت میں فرمایا مما اوجب لنفسہ، اس طور پر فرماتے ہیں رب العالمین نے سب کا رزق اپنے ذمہ کرم پر کیسے لے لیا، من سے اس کو بیان فرماتے مما، وہ اس طور پر کہ اس نے اغنیاء کے اوپر اپنے لیے، کس کے اوپر، اغنیاء کے اوپر اپنے لیے واجب فرمایا من مال مسمى، ایک معین مال سے۔ ظاہر سی بات ہے 5 اونٹ کسی کے پاس ہے تو اس میں 1 بکری ادا کرے گا، ایسے گائے میں، ایسے بیل میں، بھینس میں اور دیگر اموال میں ایک معین مال کو رب العالمین نے تمام اغنیاء کے اوپر اور مالکان نصاب کے اوپر یہ واجب فرمایا کہ نہیں واجب فرمایا ہے؟ تو رب العالمین نے اپنے لیے اغنیاء کے اوپر ایک معین مال کو واجب فرمایا تاکہ رب العالمین وہ ان کا مالک ہو، اور پھر وہ مالک ہونے کے بعد گویا پہلے رب العالمین کے ملک میں وہ شے داخل ہوتی ہے، پھر وہ شے وہ فقیر کے اور مصارف اور مستحقین کے ملک میں داخل ہو کے ان کے قبضے میں آتی ہے۔ الصدقۃ تقع فی کف الرحمن قبل ان تقع فی کف الفقیر، کہ صدقہ یہ رب العالمین کے ید قدرت کے اندر واقع ہوتا ہے فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے، رب العالمین نے ایسا اس لیے فرمایا تاکہ کہیں یہ نہ کوئی کہے کہ رزاق اللہ نہیں ہے، بلکہ رزاق یہ اغنیاء ہیں، یہ مالکان نصاب ہیں۔ تو اس عبارت کو ذرا غور سے پڑھیے، اس وہاں ہے خبر یہاں، اس لیے کہ اس چیز کے پورا کرنے کا حکم فرمانا جس چیز کا فقراء کے لیے ان کے رزق کے طور پر وعدہ فرمایا، کیسے وعدہ فرمایا پورا کرنے کا؟ اس طور پر کہ اس نے اغنیاء کے اوپر اپنے لیے ایک معین مال کو واجب فرمایا، سمجھ رہے ہیں نا؟ لا يحتملہ مع اختلاف المواعید، فرماتے ہیں یہ فقراء کے لیے جس چیز کے پورا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، فرماتے ہیں یہ احتمال نہیں رکھتا ہے ساری حاجتوں، ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کا، مع اختلاف المواعید، مواعید کے مختلف ہوتے ہوئے، مواعید کے مختلف ہوتے، میں نے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ ان کے رزق کی راہیں بہت سی ہیں، ان کی حاجتیں مختلف ہیں، تو کیا ساری حاجتیں وہ بکری ہی کے ادا کرنے سے، عام ہی کے ادا کر دینے سے وہ ادا ہو جائیں گی؟ تو فرماتے ہیں لأن الامر، اس لیے کہ فقراء کے لیے جن چیزوں کا، یعنی فقراء کے سارے وعدوں، سارے مواعید کے پورا کرنے کا حکم جو ہے، یہ فرماتے ہیں لا يحتملہ، یہ اس ایفا کا احتمال نہیں رکھتا ہے، مواعید کے مختلف ہوتے ہوئے گویا یہ معین مال جو ہے
مواعید کے مختلف ہوتے ہوئے اس ایفائے وعد کا احتمال نہیں رکھتا ہے، یتضمن وہ فقراء کے سارے مواعید کے پورا کرنے کا حکم، کیا حکم یہ متضمن ہے کس چیز کو؟ الاذن بالاستبدال، یہ حکم متضمن ہے کس چیز کو؟ اذن بالاستبدال کو۔ کیا مطلب؟ رب العالمین نے یہ حکم فرمایا کہ فقراء کے جتنے مواعید ہیں ہم ان سب کو پورا کرنے والے ہیں، بات نہیں لگی؟ تو یہ سارا سب کا سب پورا کرنا جو ہے یہ احتمال نہیں رکھتا ہے، بعض نے کہ خالی بکری ہی سے، خالی بیل ہی سے ان کے سارے مواعید پورے ہو جائیں، مختلف مواعید کے ہوتے ہوئے تو یہ ایفا کا حکم جو ہے متضمن ہے کس چیز کو؟ استبدال کو۔ کیا مطلب؟ یعنی عین کے مقام پر عین کا جو عوض اور بدل ہے اس کو پیش کر دیا جائے تاکہ رب العالمین کا یہ کلام صادق کیا ہے؟ وہ صادق رہے، سمجھ رہے ہیں، اور ان کی ساری ضرورتیں بھی پوری رہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا بھی فرمانا کیا رہے؟ صادق رہے۔ فَصَارَ التَّغْيِيرُ بِالنَّصِّ مُجَامِعًا لِلتَّعْلِيلِ، فرماتے لہذا نص کے اندر یہ تغییر جو پیدا ہوئی ہے کہ عین شاد کے بجائے بدل شاد قیمت شاد کو ادا کیا جائے، فرماتے ہیں عین شاد کی تغییر یہ دلالت النص کے ذریعے، کس کے ذریعے ہے؟ دلالت النص کے ذریعے، مجامعا للتعلیل یہ اس تعلیل کے ساتھ ہے، لا بھی یہ تغییر عین شاد جو ہے وہ نص کی وجہ سے ہے، تعلیل کی وجہ سے نہیں ہے۔ چلیے ابھی ایک سطر اور وَإِنَّمَا التَّعْلِيلُ لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ، فرماتے ہیں یہ تعلیل جو کی گئی دلالت النص کے ذریعے ایک حکم شرعی کے لیے، کس کے لیے؟ یہ تعلیل ایک حکم شرعی کے لیے کی گئی ہے۔ وہ حکم شرعی کیا ہے؟ وہ حکم شرعی ہے کیا؟ فرماتے ہیں صلاح المحل للصرف الى الفقیر، وہ حکم شرعی یہ ہے کہ محل فقیر کی طرف صرف کرنے کی کیا رکھے؟ صلاحیت رکھے، اس طور پر کہ بے دوام ید ہی علیہ، کہ فقیر کا ید، فقیر کا قبضہ اس محل کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ رہے، بعد الوقوع للہ تعالی بابتداء الید، وہ اس طور پر کہ وہ محل جو ہے ابتدائیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیا ہو؟ واقع ہو۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ جو کچھ بھی بندہ تصدق کرتا ہے رب العالمین کی ملک میں وہ چیز داخل ہوتی ہے، اور داخل ہونے کے بعد وہ فقیر کی ملک میں منتقل ہوتی ہے، اور اس پر اس کا کیا ہوتا ہے؟ ید ہوتا ہے۔ یہ تعلیل جو کی گئی ایک حکم شرعی کے خاطر کی گئی، وہ حکم شرعی ہے کیا؟ کہ محل کیا ہے؟ محل کیا ہے؟ وہی مال مسمى، وہ صلاحیت رکھے للصرف الى الفقیر، فقیر کی طرف صرف کیے جانے کی۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کے سارے مواعید کی اس کے اندر کیا ہو؟ وہ صلاحیت ہو، سارے مواعید کی صلاحیت ہو۔ سارے مواعید کی صلاحیت جو ہے وہ اس عین کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس عین کا جو عوض اور بدل ہے وہ اس کی صلاحیت رکھتا ہے۔